نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ ذات وہی ہے جو چلانے والی ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اس کی باران رحمت سے پہلے، بین یدی رحمتی، اس کی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر چلانے والی ہے۔ حتیٰ اذا اقل الصحابہ، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہے، سحاباً ثقالا، بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہے، سقناہ لبلد میت، فرمایا کہ ہم چلاتے ہیں ان کو مردہ شہروں کی طرف، الی بلد میت یعنی مردہ شہروں کی طرف۔ مردہ شہروں سے مراد یہاں خشک اور بنجر زمینیں ہیں۔ اور فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پس ہم ان سے پانی برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی یعنی بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین میں سے ہر طرح کے پھل ہم نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ آیتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، اور فرمایا جو پاکیزہ شہر ہوتا ہے، يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، تو اس میں سے اپنے رب کے حکم سے پودے نکلتے ہیں، نباتہ پودے نکلتے ہیں۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور فرمایا کہ جو خراب جگہ ہوتی ہے اس میں سے ناقص قسم کے پودے نکلتے ہیں، بیکار قسم کے، جڑی بوٹیاں وغیرہ صرف وہی نکلتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، تاکہ لوگ شکر ادا کر سکیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر۔ فقال، پس انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی بھی معبود تمہارا معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں تو تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کے بارے میں۔ قال الملأ من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ اے نوح ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہی پر نہیں ہوں، ولکنی رسول، بے شک میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، من رب العالمین، جہان کے پالنے والے رب کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات کو، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تو تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ معزز سامعین، پہلے ہم ابتدائی سبق کے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ گزشتہ جو سبق تھا ہمارا، اس میں اللہ تعالی نے دعا کو بیان فرمایا تھا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، دعا کے بارے میں، ذکر کے بارے میں بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں کیا فرمایا تھا، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، کہ زمین کے اندر امن قائم ہونے کے بعد فساد مت مچایا کرو۔ اب یاد رکھیے کہ زمین کا فساد کیا ہے، ایک سوال ہے نا، اللہ نے یہاں زمین میں فساد مچانے سے منع فرمایا، اب فساد کیا ہے؟
فساد کا پتہ ہوگا تو ہم فساد سے بچ سکیں گے نا، تو اس کے لیے فساد کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب فرمایا کہ زمین پر قتل کرنا یہ زمین کا فساد ہے، کسی جو ہے وہ نامحرم کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرنا، زنا کرنا، بدفعلی کرنا، یہ زمین کا فساد ہے۔ جھوٹ بولنا یہ زمین کا یہ فساد ہے۔ خیانتیں کرنا، لوگوں سے دھوکہ دہی کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ ظلم کرنا، یہ سب فسادات ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ بات سمجھائے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو چلاتی ہے۔ باران رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے جو ہوا چلتی ہے وہ ہوا کیسی ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس ہوا کا ٹھنڈا پن، اس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے کہ پیچھے بارش برس رہی ہے، اس میں سے ہوا یہ گزر کے آ رہی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا ہے۔ گویا کہ جن کو یہ محسوس ہوتی ہے ان کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر بارش اور بادل پیچھے برس رہے ہیں تو چونکہ ہوا اس طرف ہے تو گویا کہ اللہ کی رحمت یہاں بھی برسے گی۔ بھی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو لوگ خوش ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح معزز سامعین، یہ جو ہوا ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ جو بارش سے پہلے چلنے والی ہوا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا ٹھنڈا پن ہونا، دوسرا اگر پیچھے بارش برس رہی ہے تو اس میں تازہ مٹی کی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے۔ جو پرانے بزرگ ہیں وہ اس مٹی کی خوشبو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ بات سمجھا؟ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہی ہے جو بارشوں سے پہلے مٹی کی خوشبو والی ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری بنا کر چلانے والی ہے۔ بات سمجھیں؟ اب دیکھیں، یہ 2-4 دن پہلے موسم کتنا شدید تھا، اور خاص طور پہ اگر 2 ہفتے پیچھے چلے جائیں تو پھر تو کیا ہی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب جمعے والے دن بارش ہونے والی تھی تو جب ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو بہت جو ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں، ایک قلبی طمانینت محسوس ہوئی، قلبی راحت اور سکون انسان کو محسوس ہوتا ہے جب تیز گرمی اور سخت حبس کے اندر معزز سامعین اللہ تعالیٰ ابر رحمت کو برساتے ہیں۔ اب فرمایا حتی اذا اقل سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، اور پھر برساتی ہیں بنجر زمینوں پر، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم اس برسنے والے پانی کے ذریعے سے، ہم ان بادلوں سے پانی کو برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر اس پانی سے ہر طرح کے پھل، پھول، پودے، کلیاں یہ مہک اٹھتی ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو سارا جہان جیسے دھلا دھلا اور منور، بالکل صاف ستھرا لگتا ہے، حتیٰ کہ درختوں کے اندر جو سبزہ ہے، جڑی بوٹیوں کے اندر جو شادابی ہے، پھولوں کے اندر جو رنگت ہے، جو مہکیں ہیں، ہر چیز جو ہے وہ دھلی دھلی ہو جاتی ہے، پوری کائنات مصفہ اور مشفہ ہو جاتی ہے۔ گویا کہ جب ہوائیں چلتی ہیں اور بارش برستی ہے، اس کی ٹھنڈک سے انسان کا جو جسم ہے یہ بھی سکون محسوس کرتا ہے، اور پھر معزز سامعین جب ہم کائنات کو دھلا دھلا اور ستھرا ستھرا دیکھتے ہیں، اس سے ہمارے قلب اور ذہن کو بھی راحت محسوس ہوتی ہے۔ بات تو فرمایا کذالک نخرج الموتیٰ، ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ جس طرح بنجر زمینوں پر جب بارش برستی ہے تو وہاں سے سبزہ پھوٹتا یا نہیں پھوٹتا بھائی؟ اگ پڑتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا جو ذات بنجر زمینوں پر جو ہے وہ سبزے کو اگانے پر قدرت رکھتی ہے، وہ ذات اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتی ہے کہ وہ مردوں کو کل قیامت کے دن زندہ کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتی ہے وآیۃ لہم الارض المیتہ، کہ یہ مردہ زمینیں یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ احییناہا، ہم ان مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ واخرجنا منہ حبا، اور پھر اس مردہ زمینوں سے ہم مختلف قسم کے باغات، مختلف قسم کے پھل پھول کلیاں
اور ترکاریاں، سبزیاں، جڑی بوٹیاں اس میں سے نکالتے ہیں۔ اور پھر آگے قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ ہم پیدا کرتے ہیں، وما عملت ایدیہم، تمہارے ہاتھوں نے تو ان چیزوں کو نہیں پیدا کیا نا، یعنی ہمارے ہاتھوں نے تو ان چیزوں، ہم ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ وہ تو بھائی منہ زبانی چھٹا دے کر آ کے گھر پڑ جاتا ہے بس۔ اب ان بیجوں کو نرم زمین کے اندر نرم کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ان کو جو ہے وہ کھولنے والی، شق کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اور پھر ان بیجوں اور گٹھلیوں میں سے نرم و نازک کونپلوں کو نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ پھر ان کونپلوں کو جو نرم و نازک اتنے نرم ہوتی ہیں، اگر ہم ہاتھ سے مسلنا چاہیں تو وہ مسلی جا سکتی ہیں، اور کتنی سخت زمین کے سینے کو شق کر کے پھاڑ کے جو باہر نکالنے والی ذات کون تھی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، کیا تم اپنی جو ہے وہ زمینوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم اپنے کھیت کھلیان کو نہیں دیکھتے کہ آئے روز جو وہاں سے اجناس پیدا ہو رہی ہیں، وہاں پہ پھل پھول جو پیدا ہو رہے ہیں، ترکاریاں اور سبزیاں، جڑی بوٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ تم پیدا کرتے ہو یا ان کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ تو پیدا کرنے والی ذات کون سی بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا جس طرح ہم ان چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی دوبارہ پیدا کریں گے، ان کو بھی اٹھائیں گے۔ اور یہ باتیں تم سے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ تم ان چیزوں سے، ان آیتوں سے نصیحت حاصل کر سکو۔ اسی طرح فرمایا والبلد الطیب، اور جو پاکیزہ مٹی ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، اس میں سے بھی تمہارے رب اور پروردگار کے حکم سے نباتات پیدا ہوتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں۔ اور پاکیزہ مٹی سے یہاں زرخیز زمین مراد ہے بھائی، جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس میں سے چاہے جو مرضی اگا لیں، جتنی مرضی جو ہے وہ وہاں سے طاقتور ہم فصل کو لے لیں۔ تو بہرحال، لیکن جو بنجر زمینیں ہیں، کلر قسم کی زمینیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بے آباد زمینیں ہیں، فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، وہاں پر ناقص قسم کے پودے تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ قسم کی جن سے وہاں سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھے سر؟ اور بھائی جس زمین کی جو ہے وہ حفاظت کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، یا جس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اب چند مہینوں کی بارشوں کے بعد، ہواؤں کے بعد، سورج کی تپش گرمی کے بعد، اب وہاں سے کیا اگنا لگے گا؟ وہ جڑی بوٹیاں، کانٹے وانٹے، اس طرح کی چیزیں اگنا شروع ہو جائیں گی۔ بات سمجھیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو مردہ دل ہیں وہاں بھی اسی طرح کے باطل نظریات جنم لیتے ہیں، وہاں پہ خیر کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ بات سمجھیں؟ تو گویا کہ دل کی زمین کو بھی ہم نے اسی طرح خیال سے رکھنا ہے، اس کی بھی کانٹ چھانٹ اور تراش خراش کا ہم نے پورا خیال کرنا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنے دل کی زمین کی نگرانی کریں گے، اور یہاں پہ اگر اچھا بیج بوئیں گے، اور اس زمین کو اگر ہم اچھا رکھیں گے، تو پھر جو نظریات، خیالات بھئی جوان ہوں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے۔ اور اگر ہم دل کی زمین کا خیال نہ کیا، اس کو بنجر کر دیا، اور گناہوں سے ہم نے اس کو بالکل جو ہے وہ بیکار کر دیا، اب جو ہے وہ کبھی بدعقیدگی پیدا ہوگی، کبھی بدعملی پیدا ہوگی، کبھی نفرتیں پیدا ہوں گی، کبھی حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو بہرحال فرمایا والبلد الطیب، جو پاکیزہ مٹی ہے، پاکیزہ جگہ، یخرج نباتہ باذن ربی، وہاں تمہارے پروردگار کے حکم سے اچھی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور فرمایا جو خبیث مٹی ہے، جو ناپاک یعنی گندی زمینیں، بنجر، بے آباد، ویران، پتھریلی، کلر والی زمینیں ہیں، فرمایا لا یخرج الا نکیدا، وہاں سے ناقص، ادھوری، بیکار قسم کی جڑی بوٹیوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اگتی۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کی زمین کا خیال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی کانٹ چھانٹ اور تراش خراش کا پورا نظم ہونا چاہیے، تبھی جا کے اس میں سے اچھی چیزیں پیدا ہوں گی۔ فرمایا کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، تاکہ قوم شکر ادا کرنے والی بن جائے۔ تو معزز سامعین، یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ تھا۔ اب جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں عرض کیا جائے گا۔